ادبی علوم میں کئی انقلابات آئے ہیں، لیکن آج ہم ایک ایسے نظریے پر بات کریں گے جس نے واقعی ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا۔ اس نے متن کو پڑھنے اور سمجھنے کے ہمارے پورے انداز کو ایک نئی سمت دی۔ تو آج کا ہمارا سفر کچھ اس طرح ہوگا۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ پرانا نظریہ کیا تھا، یعنی متن کی برتری۔ پھر ہم ایک فعال قاری کے ظہور کا جائزہ لیں گے، قارئین کی مختلف اقسام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس نظریے پر کیا تنقید کی جاتی ہے، اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ عملی طور پر کیسا نظر آتا ہے۔ اچھا، تو ریڈر رسپانس تھیوری کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس دنیا میں جانا ہوگا جو اس سے پہلے موجود تھی، ایک ایسی دنیا جہاں ادبی تنقید پر ایک بالکل مختلف نظریے کی حکمرانی تھی۔ بہت عرصے تک یہی مانا جاتا تھا کہ پڑھنے کا عمل ایک یک طرفہ راستہ ہے، یعنی مصنف نے کچھ لکھا، وہ متن کے ذریعے ہم تک پہنچا اور قاری کا کام بس اسے وصول کرنا تھا۔ قاری کو ایک طرح سے ایک خالی برتن سمجھا جاتا تھا جسے بس مصنف کے خیالات سے بھرنا ہوتا تھا۔ اس نظریے کا نام تھا فارملزم یا نیو کرٹیسزم۔ اس کے مطابق ایک نظم یا کہانی ایک مجسمے کی طرح ہے، اس کا سارا مطلب اس کے اندر ہی موجود ہے، اس کے الفاظ میں، اس کی ساخت میں۔ مصنف کیا سوچ رہا تھا یا آپ اسے پڑھ کر کیسا محسوس کر رہے ہیں، یہ سب غیر متعلقہ باتیں تھیں۔ اور اس سوچ کا سب سے اہم نقطہ یہ تصور تھا اثر انگیز مغالطہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی نظم پڑھ کر آپ پر کوئی جذباتی اثر ہوتا ہے تو یہ تشریح کے لیے ایک غلطی ہے، یعنی آپ کے جذبات آپ کو متن کے اصل موضوعی معنی سے بھٹکا رہے ہیں۔ قاری کا تجربہ ان کے نزدیک ایک غلطی تھی۔ لیکن پھر ایک بہت بڑا سوال اٹھایا گیا، کیا ہو اگر قاری کا یہ تجربہ کوئی غلطی نہ ہو؟ کیا ہو اگر یہی پڑھنے کا اصل مقصد ہو؟ اور بس اسی ایک سوال نے ادبی تنقید کی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور یہیں سے ریڈر رسپانس تھیوری کا جنم ہوتا ہے۔ یہ فارملزم کے لیے ایک سیدھا اور انقلابی چیلنج تھا۔ اس نے قاری کو، جو اب تک حاشیے پر تھا، اٹھا کر ادبی تجربے کے بالکل مرکز میں لا کھڑا کیا۔ تو دیکھیے، بنیادی خیال یہ ہے کہ ایک کتاب صرف کاغذ پر سیاہی نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہے، ایک تجربہ ہے۔ معنی کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ متن میں تلاش کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ متن کے ساتھ مل کر تخلیق کرتے ہیں۔ یعنی ہر بار جب کوئی اسے پڑھتا ہے تو ایک نیا ادبی کام وجود میں آتا ہے۔ لوئس روزنبلٹ اس نظریے کی ایک بہت اہم بانی ہے۔ ان کا یہ جملہ اس پورے عمل کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ یہ کوئی یک طرفہ معاملہ نہیں ہے، یہ ایک مکالمہ ہے، ایک لین دین ہے، ایک زندہ سرکٹ ہے۔ روزنبلٹ نے یہ خاص اصطلاح استعمال کی، جمالیاتی لین دین۔ انہوں نے کہا کہ پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے معلومات حاصل کرنے کے لیے، جیسے کوئی ہدایت نامہ پڑھنا۔ دوسرا ہے جمالیاتی پڑھائی، جہاں ہم متن کے ساتھ جڑتے ہیں، اس کی دنیا میں رہتے ہیں اور اس عمل میں کچھ نیا تخلیق کرتے ہیں۔ یہی جمالیاتی لین دین اس تھیوری کا دل ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ریڈر رسپانس کوئی ایک ٹھوس نظریہ نہیں ہے، یہ نظریات کا ایک پورا خاندان ہے جس میں کئی اہم شاخیں ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی مختلف شاخیں قاری کے کردار کو کس طرح دیکھتی ہیں۔ یہاں آپ اس نظریے کی وسعت دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ جیسے روزنبلٹ قاری اور متن کے درمیان توازن پر زور دیتے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے جیسے ڈیوڈ بلائچ یہاں تک کہتے ہیں کہ سارا کا سارا معنی صرف قاری کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ آئیے ان میں سے کچھ پر ذرا گہرائی سے نظر ڈالتے ہیں۔ تو اسٹینلی فش نے ایک بہت دلچسپ سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پڑھنے کا عمل اتنا ذاتی اور انفرادی ہے تو پھر اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی تشریحات ایک جیسی ہوتی ہیں؟ اور ان کا جواب یہ شاندار تصور تھا، تشریحی برادریاں۔ فش کے مطابق ہم اکیلے نہیں پڑھتے، ہم اپنی برادریوں کے رکن کے طور پر پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک یونیورسٹی کی کلاس میں طالب علموں کو ایک خاص طریقے سے متن کو دیکھنا سکھایا جاتا ہے۔ ان کے اصول اور توقعات مشترک ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی تشریحات اکثر ملتی جلتی ہیں۔ اچھا، تو جہاں فش نے ہمیں گروہوں کی طرف متوجہ کیا، وہیں نارمن ہالینڈ ہمیں بالکل مخالف سمت میں، یعنی فرد کی نفسیات کی گہرائیوں میں واپس لے جاتے ہیں۔ ہالینڈ کے مطابق ہم کہانیاں نہیں پڑھتے، بلکہ ہم خود کو کہانیوں میں پڑھتے ہیں۔ ہم اپنی گہری خواہشات، اپنے خوف اور اپنی شناخت کو سمجھنے کے لیے متن کا استعمال کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے متن ایک آئینے کی طرح بن جاتا ہے، یہ متن سے زیادہ
कारी के बारे में बताता है। ज़ाहिर है जब कारी को इतनी ज़्यादा ताकत दी गई तो उस पर तनकीद भी हुई। एक नया मसला खड़ा हो गया, अगर हर तशरीह मुमकिन है तो क्या कोई भी तशरीह ठीक है? क्या इससे इंतशार नहीं फैलेगा? और यही इस नज़रिए की सबसे बड़ी बहस है। एक तरफ कारी की तख्लीकी आज़ादी है और दूसरी तरफ सफ़े पर लिखे हुए ठोस अल्फाज। इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन कहाँ कायम किया जाए? नक्कादों का सबसे बड़ा एतराज़ यही था कि अगर कारी ही माना बनाता है तो फिर मतन की अपनी क्या हैसियत रह जाती है? क्या हम ये कह सकते हैं कि मॉबी डेक एक पालतू व्हेल के बारे में एक मज़ाहिया कहानी है? इस नज़रिए को इस इल्ज़ाम का सामना करना पड़ा कि ये अदबी मुताले को एक ऐसी सरगर्मी बना देता है जहाँ कुछ भी चलेगा। ठीक है, इन तमाम नज़रियाती बातों को मज़ीद ठोस बनाने के लिए आइए देखते हैं कि ये अमली तौर पर कैसे काम करते हैं। हम एक ही नज़्म को दो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ावियों से परखेंगे। यहाँ फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। एक फॉर्मलिस्ट नक़ाद एक साइंसदान की तरह नज़्म का तज्ज़िया करेगा, उसकी साख्त, उसके काफ़िये, उसके इस्तिआरे, वो साबित करेगा कि मानी इन्हीं चीज़ों में छुपा है। दूसरी तरफ रीडर रिस्पॉन्स का हामी कारी से पूछेगा कि इस नज़्म ने आपको कैसा महसूस कराया, आपकी ज़िंदगी के कौन से तजुर्बात इससे जुड़ते हैं। दोनों का नुक्ता आगाज़ी बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए तशरीहात में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये स्लाइड इस पूरी बहस का एक बेहतरीन खुलासा है। फॉर्मलिज्म के मौजूई मतन से लेकर फिश की समाजी बरादरियों तक, ये टेबल इस पूरे फिक्री सफ़र को बहुत अच्छी तरह से वाज़े करता है जो हमने अभी तय किया है। तो आखिर में मैं सबको इसी सवाल के साथ छोड़ूंगा जो इस पूरे नज़रिए का निचोड़ है। पढ़ने का अमल आखिर है क्या? क्या ये एक दरियाफ्त है या ये एक तख्लीक है? इसका कोई आसान जवाब नहीं, लेकिन इस सवाल पर गौर करना ही हमें एक बेहतर, ज़्यादा बाशऊर और फ़ाल कारी बनाता है।